عزت و تکریم، جمیع حاضرین و سامعین، اس ماہ مقدس میں یوم فتح مکہ بھی ہے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی ہے۔ تو آئمہ اہل بیت اطہار میں سے دوسرے امام سیدنا امام حسن مرتضیٰ علیہ السلام کے ولادت و سعادت کا دن بھی ہے، اور بالخصوص 17 رمضان مبارک غزوہ بدر کا دن ہے۔ تو تمام موضوعات کا احاطہ تو ایک نشست میں ممکن نہیں، فتح مکہ کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے غزوہ بدر کی طرف آؤں گا۔ سامعین نبی احتشام، جب مکہ فتح ہوا تو تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے بیت اللہ میں جب سب سے پہلا اجلاس منعقد کیا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار اور مشرکین بھی تھے، تو آقا علیہ السلام نے خطاب عام فرمایا۔ خطبے کے بعد آپ نے ہزاروں لوگوں میں ایک نگاہ عام ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچے کی ہوئے ہیں، لرزہ و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ جو بارہا آپ علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ ہونہار لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا اور آپ کے چہرہ انور کو لہو لعان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برسہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور اپنے شرمناک افعال اور کاریوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ ہونہار درندے بھی تھے اور وہ صفاق صرف درندہ صرف انسان بھی تھے جو آپ علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کر پھندا ڈال کر آپ علیہ السلام کا گلا بھون چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور وہ پاک کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت سیدنا زینب کو نیزہ مار کر اونٹ سے نیچے گرایا تھا اور ان کا حمل ساکر ہو گیا تھا، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کا تشنہ نبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں ہو سکتی تھی، وہ جفاکار، وہ ظلم کرنے والے اور وہ ہونہار بھی تھے کہ جن کے جارانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینے کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ حضور کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ کے قاتل اور ان کے ناک کان کاٹنے والے اور ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمکار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت سیدنا بلال حبشی، حضرت سہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت حباب بن عرد، حضرت حبیب، حضرت زید بن دسنا، حضرت سمیہ، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر وغیرہ، ان تمام رسول اللہ کے جلیل القدر جان نثاروں کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہتے ہوئے شعلوں پہ لٹایا
یہ تمام ظلم و ستم کرنے والے، ظلم و جور و جفا کی اور ستم کے یہ پیکر، جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کا بال بال ظلم و عداوت اور سرکشی اور طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ پر چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے ہیں۔ ان کے جسم پر کپ کپڑا تاری ہے، یہ کانپ رہے ہیں کہ چند ہی لمحوں کے بعد اللہ کے محبوب حکم دیں گے تو اللہ کے محبوب کے صحابہ ہمارے جسم کی بوٹیاں کر کے رکھ دیں گے۔ ہم نے جو ساری زندگی ظلم و ستم کیے ہیں، ہم نے اس نبی کے بلال کو تڑپایا ہے، ہم نے سویب کو تڑپایا ہے، ہم نے جناب سمیہ پہ ظلم کیا ہے، ہم نے جناب حباب بن ارت پہ ظلم کیا ہے، ہم نے سویب رومی پہ ظلم کیا ہے، ہم نے عمار بن یاسر پہ ظلم کیا ہے، ہم نے محمد بن ابو بکر پر ظلم کیا ہے۔ یہ ظلم و جفا کے سارے مجسمے جمع تھے، یہ منتظر تھے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد اللہ کے محبوب اپنی زبان کو جنبش دیں گے تو رسول کے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید یہ ہمارے جسم کی بوٹیاں کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ ہم نے ان مسلمانوں کو مکہ فتح ہونے سے قبل بڑا تڑپایا تھا، بڑے ظلم و جور و جفا کے خنجر ان پہ چلائے تھے۔ اب یہ سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ کے محبوب کی زبان ہلے گی، یہ سارے کانپ رہے ہیں، لیکن جب جبین رحمت کے تیور پیغمبرانہ تیور چلے تو ان کو دیکھ کر خوف و معیشت کی امید و یاس میں کھڑے یہ سب لرزتے ہوئے، یہ سب کانپتے ہوئے کہنے لگے اخن کریمن، اخن کریمن و ابن اخن کریمن، اے اللہ کے محبوب آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت اللہ العالمین بن کے آئے ہیں۔ اب صحابہ بھی انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کے محبوب حکم دے تو ہم بلال پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں۔ صحابہ کرام یہ سوچ رہے ہیں، مولا علی سوچ میں گم ہے کہ کب اللہ کے محبوب حکم دے تو علی کی تلوار ذوالفقار چلے، اور جنہوں نے بلال پہ ظلم کیے تھے، جنہوں نے حباب پہ ظلم کیے تھے، جنہوں نے رسول کے گلے میں رسی ڈال کر رسول اللہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر گندی اوجھیاں ڈالی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کرام پر نیزے اور برچیاں ماری تھی، جنہوں نے جناب سمیہ کو تڑپایا تھا، جنہوں نے جناب یاسر کو شہید کیا تھا، جنہوں نے عمار بن یاسر کو تڑپایا تھا، آج مولا مرتضی شیر خدا ابھی رسول زوجے بطول امام المتقین سیدنا علی ابن ابی طالب بھی اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ کے محبوب کا لب ہلے، اللہ کے محبوب اپنے لبوں کو جنبش دے تو ہم ان سارے بندوں کو کاٹ کے رکھ دیں اور گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کے رکھ دیں۔ لیکن جب یہ سارے کفار و مشرکین اس انتظار میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے جسموں کی بوٹیاں کر کے رکھ دی جائیں گی، رسول اللہ کے حکم پر صحابہ ہمارے گلے کاٹ کے رکھ دیں گے، اور جو ہم نے مکہ فتح ہونے سے قبل جو رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ پہ ظلم کیا تھا ان سب کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جب صحابہ کرام کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آج بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے، اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان ہلی اور ایک کریمانہ لہجے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، او مکہ کے کفار و مشرکین، تم نے مجھ محمد پہ ظلم کیے، تم نے میری اولاد پہ ظلم کیے، تم نے میرے صحابہ پہ ظلم کیے، لیکن فرمایا اے مکہ والو، اے صحابہ کرام، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم طلقاء، فرمایا مکہ والو جاؤ، تمہارے سارے ظلم و ستم میں نے معاف کیے، فاذهب انتم طلقاء، جاؤ میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم آقا کریم علیہ السلام نے جب
مشرکین جنہوں نے ساری زندگی آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کیے تھے، جب انہوں نے زبان رسالت سے یہ فرمان سنا تو ندامت کے ساتھ سب کی آنکھیں جھک گئیں اور بے اختیار سب کی زبانوں پہ کلمہ جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا، سخت قضا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا، سخت قضا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ آج اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے جانی دشمن اور اپنے صحابہ کرام پر اس قدر ظلم و ستم کرنے والے ان سارے کفار و مشرکین کو اللہ کے محبوب نے معاف کر دیا۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام بھائی چارے کا دین ہے، یہ فتح مکہ کا دین ہے۔ جب اللہ کے محبوب کی فوج ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ و زبیر سعد و سعید کی قیادت میں، اللہ کے محبوب کی قیادت میں جب مکہ فتح کرنے کے لیے اللہ کے محبوب کی یہ فوج جا رہی تھی تو دیکھیں اسلام انسانی حقوق کی کس قدر اسلام درس دیتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں کے حقوق کا بھی اسلام درس دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یہ ہزاروں نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ فوج جا رہی تھی، راستے میں اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ ایک جانور ایک کتیا نے راستے میں بچے دے رکھے تھے۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابہ راستہ بدل دو، ایسا نہ ہو کہ کہیں بے اختیاری میں ایک حیوان ایک جانور ایک کتیا کے بچے کے کہیں وہ میرے صحابہ کے پاؤں تلے نہ آ جائے۔ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک جانور ایک کتیا کے بچے کے حقوق کا اس قدر خیال رکھتے ہیں، وہ جو دین لے کے آئے ہیں، وہ جو اسلام لے کے آئے ہیں، وہ اسلام مسلمانوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہوگا، وہ اہل ایمان کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑے کمالات والا ہے، تیری بڑی عزت ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اے کعبۃ اللہ میں محمد عربی کے اعلان کرتا ہوں کہ ایک مومن ایک مسلمان کی عزت و حرمت ہے کعبۃ اللہ تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اگر ایک عام مومن کی عزت و حرمت کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے تو خود اندازہ کریں کہ آج اگر امریکہ یا کوئی غیر مسلم یہ اعلان کر دے کہ ہم کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے والے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم ساری دنیا کا مسلمان ایک ہو جائے گا کہ کعبۃ اللہ کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی عزتوں اور مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز و محور ہے۔ بیت اللہ کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے۔ جب سارے مسلمان بیت اللہ کی عزت و حرمت کی بات آئے تو ساری دنیا کا مسلمان جمع ہو جاتا ہے۔ اگر بیت اللہ کی عزت اتنی ہے کہ بیت اللہ کے لیے ساری دنیا کا مسلمان جمع ہو جاتا ہے تو بندہ مومن کی عزت و حرمت تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی عزت و حرمت سے بڑھ کر بتائی ہے۔ تو پھر غور کریں، دیکھیں کہ کیا آج ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے ساتھی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب کیا یہ ہماری زبانوں سے محفوظ ہیں؟ کیا یہ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے قول اور ہمارے افعال سے ان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ کیا کسی مومن کی عزت پر حملہ تو نہیں ہو رہا؟ اگر کسی مومن کی عزت اور حرمت پہ حملہ ہو رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت بھائی چارے کا درس دیتا ہے، جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اگر ہمارے اعضاء سے، ہمارے اقوال سے، ہمارے افعال سے ہمارے بھائی محفوظ نہیں، ہمارے رشتہ دار محفوظ نہیں، ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں، تو پھر دیکھ لیں کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں، ہم کس قسم کے محبوب کی امتی ہیں، ہم کتنا محبوب سے پیار کرتے ہیں۔ دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں کہ میں اللہ کے محبوب سے بڑا پیار کرتا ہوں، دعویٰ تو آپ میں سے ہر ایک یہی کرتا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب سے بڑا پیار کرتے ہیں۔
کرتے ہیں. ہر مومن مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. اگرچہ ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں لیکن ہر مومن ہر مسلمان سب سے بڑھ کر اس سے پوچھا جائے کہ کس سے محبت کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑھ کر جس ہستی سے محبت کرتا ہوں وہ اللہ کے معبود تاجدار کائنات کی ذات ہے کہ میں سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات امام الانبیاء سے پیار کرتا ہوں, اللہ کے معبود سے پیار کرتا ہوں. اب دیکھیں معبود سے پیار کے لیے یہ لازم ہے کہ معبود کی ہر چیز کی اطاعت کی جائے, معبود کے ہر حکم کی پیروی کی جائے, معبود کی ہر بات کو مانا جائے. تو ہم دیکھیں اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھیں کہ کیا اللہ کے معبود علیہ السلام کے بتائے ہوئے ایک ایک فرمان پر ہم عمل کر رہے ہیں. ایک تو ایک ہم 100 میں سے بھی ایک پہ عمل نہیں کر رہے تو پھر ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے معبود سے پیار کرنے والے ہیں, اللہ کا رسول ہمارا معبود ہے. اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے معبود کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا. اللہ کے معبود نے جو حقوق اللہ بتائے ہیں, جو حقوق دیوار بتائے ہیں, جو پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں, جو رشتہ داروں کے حقوق بتائے ہیں, جو اپنے بھائیوں کے حقوق بتائے ہیں, جو بہنوں کے حقوق بتائے ہیں, ان حقوق کو ہم نے ادا کرنا ہوگا. پھر ہم اللہ کے معبود کے سچی امتی بن سکتے ہیں. حفاظتی احتشام یہ فتح مکہ ہے کہ 10 رمضان المبارک میں یوم فتح مکہ ہوا. اس کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھی. 17 رمضان المبارک غزوہ بدر, حق و باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب تعالیٰ نے بھی اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے موسوم کیا. جب کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور علیہ السلام کے غلاموں پر ٹوٹ پڑے. طرح طرح کی اذیتیں, پریشانیاں, دکھ, مسائل, مصیبتیں, مخالفتیں, نکتہ چینیاں, ناموافق حالات کی جکڑ, کیا کچھ نہیں تھا کہ جو حضور نے سہا نہیں. حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائیں گے, حضور کے اوپر پتھر برسائیں گے, حضور علیہ السلام کے اوپر اوجڑیاں پھینکیں گے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو تڑپایا گیا, حضور کی اہل بیت اطہار کو تڑپایا گیا, حضور کے بلال, صہیب, سلمان, مقداد اور دیگر صحابہ کرام, عمار بن یاسر, جناب سمیہ, جناب یاسر, ان سب کو تڑپایا گیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اذیتیں, دکھ, تکلیف, مسائل, ہر طرح کی تکلیف جتنی کفار سے ممکن ہو سکتے. کئی بار میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا. آقا علیہ السلام کے گلے میں رسیاں ڈال کر میرے کریم آقا کو گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کو نے یہ حالات صحابہ کرام نے دیکھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں آئے. فرمایا یا رسول اللہ, آپ حکم دیں, ہم ان کفار کو کاٹ کے رکھ دیں گے, ہم ان کے جسم کے لوتھڑے بنا دیں گے, ہم ان کے جسم کی بوٹیاں کر کے رکھ دیں گے. اللہ کے محبوب آپ ہمیں حکم دیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر, ابھی رب کی طرف سے حکم نہیں آیا, جب رب کی طرف سے حکم آ جائے گا تو پھر ہم ان کفار سے نمٹ لیں گے. جب رب کی طرف سے پیغام آئے گا, جب جہاد کا حکم آئے گا تو پھر ہم سب میدان عمل میں ہوں گے. یہ 17 رمضان مبارک جب غزوہ بدر کا دن آیا, مسلمانوں کا 313 نفوس قدسیہ پر مشتمل قافلہ, دوسری طرف کفار کا ہزاروں نفوس پر مشتمل ایک عظیم قسم کا قافلہ, اور بڑے بڑے جنگجو اور مکے کے بڑے بڑے کافر سردار اور بڑے بڑے سورما اسلام کو مٹانے کے لیے, رسول کو مٹانے کے لیے, رسول کے صحابہ کو مٹانے کے لیے, رسول کے ماننے والوں اور رسول کے جانے والوں, اور رسول نے وہ چھوٹی سی فوج جو 313 نفوس پہ مشتمل تھی, جو دن کا کر کے اذیتیں, مصیبتیں, تکلیفیں, دکھ برداشت کر کے اللہ کے محبوب نے اپنی چھوٹی سی فوج تیار کی تھی. کفار اپنا بڑا لشکر لے کے آئے کہ آج اس 313 کی فوج کو ہم نیست و نابود کر دیں گے, دنیا سے ہم اسلام کو مٹا دیں گے, اسلام کے ماننے والوں کو مٹا دیں گے, اسلام کے جاننے والوں کو مٹا دیں گے, اسلام کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کے نبی کو مٹا دیں گے. لیکن جب وقت آیا کہ جب اللہ کے محبوب کے یہ شیر, یہ 313 صحابہ کرام نکلے, ادھر ہزاروں کے حساب سے کفار میدان عمل
کرتے ہیں. اب مکے کے جو کفار تھے, مکے کے جو مشرک تھے, ابو سفیان اور اس کے ساتھ جو دوسرے بڑے سردار تھے, انہوں نے اپنا جاسوس عمیر بھیجا کہ عمیر جاؤ, جا کے دیکھو کہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہے, کہ ان کے پاس کتنی فوج ہے, کتنے ان کے پاس گھوڑے ہیں, کتنی تلواریں ہیں, کتنی ان کے پاس زرے ہیں, کیا کیا ان کے پاس سامان ضرب و حرب ہے, کہ جنگ کے لیے انہوں نے کتنی تیاریاں کی ہیں. اب جب عمر نے جا کے دیکھا کہ مسلمان ہیں کل 313 ہیں, اور ان کے بعد روایات میں آتا ہے کہ 10 سے کم تلواریں اور 14 سے کم گھوڑے اور چند زریں تھی, ان میں سے بھی کچھ تلواریں ٹوٹی ہوئی تھی, لیکن یہ مسلمانوں کا قافلہ جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر اللہ کے معبود کی غلامی پہ بھروسہ کر کے, اللہ کے معبود کا آسرا لے کے, اللہ کے معبود علیہ السلام کی قیادت میں یہ قافلہ 10 سے کم تلواریں لے کر نکل رہا تھا, 14 سے کم گھوڑے لے کر اللہ کے معبود کا یہ قافلہ نکل رہا تھا. اب وہ جو کفار کا جو ابو سفیان نے جاسوس بھیجا تھا, جب وہ جاسوس واپس آیا, اس نے مسلمانوں کے حالات دیکھے, اس نے معاملات دیکھے, اس نے واپس آ کے رپورٹ دی, اس نے کہا ابو سفیان اتنے مسلمان اتنے ہیں کہ وہ اگر زیادہ سے زیادہ 3 اونٹ ذبح کریں تو وہ کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے, کہ 300 یا 300 سے کچھ اوپر ان کی تعداد ہے, اور چند گھوڑے ہیں اور چند تلواریں ہیں. اب ابو سفیان مکے کے کفار و مشرکین کہنے لگے کہ اپنی افواج سے کہنے لگے کہ رسیاں جمع کرو اور جلدی جلدی ہم جا کر ان کو جکڑ دیتے ہیں, رسیوں سے باندھ لیتے ہیں اور ان کو قیدی بنا دیتے ہیں, جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اب وہ اپنی طرح سے یہ کہہ رہا ہے, لیکن جو گیا تھا عمیر جاسوس بن کے گیا تھا, عمیر نے کہا ابو سفیان البدایہ تحت المنایا, اے ابو سفیان میں تو کہتا ہوں تم یہ کہہ رہے ہو کہ رسیاں جمع کرو, ان کو ہم رسیوں سے باندھ دیں گے, لیکن کہا اے ابو سفیان یہ تیری غلط فہمی ہے, البدایہ تحت المنایا, کہ ابو سفیان میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے جلدی ہو سکے واپس پلٹ جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے محمد کے صحابہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی پشتوں پر نری موت لے کے آئے ہیں, اور وہ اس وقت تک نہیں اس دنیا سے جائیں گے جب سے تک تم میں سے ہر ایک کو لڑ نہیں جاتے. وہ صحابہ سانپوں کی طرح بل کھا رہے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا معبود حکم دے تو اے مکے کے کفار و مشرکین وہ تمہاری دشمنوں کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے رکھ دیں. وہ جاسوس کہنے لگا اگر ممکن ہو سکتا ہے جان بچا سکتے ہو تو میں تو تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ ان محمد کے جانثاروں سے, ان محمد کے وفاداروں سے, ان محمد کی تربیت یافتہ فوج سے تم لڑ نہیں سکتے, واپس پلٹ جاؤ. اب اللہ کے معبود 16 رمضان مبارک کی رات ہے, اللہ کے معبود ایک جھوپڑی میں آتے ہیں. کیسا وہ دردناک منظر ہوگا کہ ایک طرف ہزاروں کے حساب سے فوج اور ایک طرف رسول اللہ کی محنت سے تنکا کر کے ایک ایک کر کے محنتوں مشقتوں اور تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کے محبوب نے وہ 313 کی فوج تیار کی تھی. اب جب یہ 313 کی فوج ہے, اللہ کے محبوب آتے ہیں جنگ بدر کے میدان میں, اللہ کے محبوب اپنا خیمہ گاڑتے ہیں, اللہ کے محبوب خیمے کے اندر جاتے ہیں, پوری رات اللہ کے محبوب اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا بار الہ میں تجھے نہیں, میں تیری بارگاہ میں یہ نہیں کہتا کہ اے بار الہ ہمیں فتح عطا کر, اے بار الہ اللہ کے محبوب نے اپنے خدا سے ایک لاڈ اور پیار بھری گفتگو کی, کہا محبوب میں یہ نہیں کہتا, اے میرے رب میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں فتح عطا کر, اے میرے رب میں یہ نہیں کہتا کہ میری فوج شہید نہ ہو, اے میرے رب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تو ہمیں فتح عطا کر, لیکن اے بار الہ میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر آج یہ تیرے 313 بندے اگر یہ شہید ہو گئے تو میں محمد یہ کہہ رہا ہوں کہ اے بار الہ صبح قیامت تک پھر کوئی زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اب جب اللہ کے محبوب یہ دعائیں مانگ رہے ہیں, جناب صدیق اکبر و فاروق اعظم
وہ سیدنا عثمان غنی و مولا علی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے محبوب کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے، اللہ کے محبوب رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب جناب صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اے محبوب بس کر دیجئے، اب امید ہے اللہ کی مدد آ جائے گی، اب امید ہے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ پھر وہ اللہ کی مدد کیسے آئے کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب جب خیمے سے باہر آئے، جب معرکہ حق و باطل آمنے سامنے ہوئے مکے کے کفار و مشرکین، تو پھر مسلمانوں نے وہ عظیمت کی داستان رقم کی کہ جب کفار و مشرکین آمنے سامنے آتے ہیں تو پکارتے ہیں، ہر میں مبارزت دیتے ہیں اللہ کے محبوب کو کہ اے محمد مصطفیٰ، اے محمد بن عبداللہ، بھیجو اپنی فوج کو، اپنے جو دلیر لیڈر ہیں تمہارے، جو تمہارے سپہ سالار ہیں، انہیں ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا۔ جب 3 صحابہ کرام کو بھیجا تو مکے کے بڑے بڑے 3 کفار سامنے آئے، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا تم واپس پلٹ جاؤ، تم ہمارے جوڑ کے نہیں، ہمارے مقابلے کے نہیں۔ اب اللہ کے محبوب کو انہوں نے کہا ہمارے سامنے قریش کیونکہ ایک بڑا اور افضل قبیلہ تھا، تو قریش کی بہادری پورے مکے میں مشہور تھی۔ انہوں نے کہا کوئی قریش کے بڑے سپاہی ہمارے سامنے بھیجو، بڑے سپہ سالار ہمارے سامنے بھیجو۔ تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو کہا اے چچا آپ اٹھ جائیے۔ جناب سیدنا امیر حمزہ اپنی تلوار لے کر اٹھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب کہتے ہیں قم یا علی، اے علی آپ بھی اٹھ جائیے۔ اب اللہ کے محبوب کا یہ شعر ذوالفقار حاضری لے کر مولا علی بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن الجراح آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ تینوں صحابہ کرام جب کفار و مشرکین کے سامنے جاتے ہیں تو پہلا جو ان کا سوربا تھا وہ جناب مولا علی کے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے شعر کی ایک ضرب کے ساتھ اس کافروں کے اس سردار کو واسطے جہنم کر کے رکھ دیا۔ جناب امیر حمزہ نے اپنی تلوار سے ان کے ایک بدبخت کو واسطے جہنم کر دیا۔ جناب ابو عبیدہ بن الجراح پر حملہ ہوا تو چونکہ وہ بوڑھے تھے وہ زخمی ہو گئے۔ مولا علی آگے بڑھے اپنی تلوار سے جناب ابو عبیدہ بن الجراح کے مقابلے میں جو آیا تھا اسے بھی واسطے جہنم کر دیا۔ اب جب مکے کے کفار نے دیکھا کہ یہ تینوں ان کے بڑے بڑے سورما واسطے جہنم ہو گئے ہیں تو اب ابو سفیان نے کہا کہ یک بارگی حملہ کرو۔ ادھر کفار کی طرف سے حملہ ہوا، ادھر اللہ کے محبوب کی یہ 313 کی فوج میدان عمل میں آتی ہے۔ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بہرے بہرے مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں، اللہ کی مدد اب ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے مدد کے لیے اتر آئے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب کے ان صحابہ کرام نے اور رب کی طرف سے بھیجے فرشتوں نے چند ہی لمحوں میں ان کتوں کو کاٹ کے واسطے جہنم کر کے رکھ دیا کہ اس دن وہ عظیمت کی داستان رقم کی، وہ حق و باطل کا بڑا مارکا جسے غزوہ بدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جسے رب نے بھی یوم الفرقان کہا ہے کہ یہ حق و باطل کا سب سے بڑا مارکا تھا کہ اللہ کے محبوب کی اس 313 نفوس قدسیہ پر موجود اللہ کے محبوب کی اس مختصر سی فوج نے ہزاروں کفار کو واسطے جہنم کر دیا۔ 13 صحابہ کرام شہید ہوئے اور سینکڑوں کفار مشرکین شہید ہوئے۔ باللہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو فتح عطا کی۔ جہاں بدر کے میدان میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح ہوئی، وہاں بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تائید و نصرت کے لیے رب تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھی بھیجے، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھی آئے۔ ایک صحابی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ 10 سے کم تلواریں تھے، ان میں سے بھی کچھ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک کھجور کی چھڑی اللہ کے محبوب نے اس صحابی کو عطا فرما دی، فرمایا اس سے جا کے لڑو۔ اب وہ صحابہ کرام تھے، وہ جانتے تھے کہ جب تک اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں ہے یہ لکڑی کی چھڑی ہے، لیکن جب اللہ کے محبوب یہ کسی کو عطا کر دیں گے تو پھر وہ یہ چھڑی نہیں رہے گی، یہ تلوار بن جائے گی۔ اب وہ صحابی وہ اللہ کے محبوب نے جب دی
تو وہ چھڑی تھی، لیکن جب لے کر میدان میں اترے تو وہ لوہے کی تلوار بن چکی تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام نے وہ عظیمت کی داستان رقم کی، دنیا کو بتایا کہ اگر جذبہ سچا ہو، ایمان ہو، محمد کا پیار، محمد کی محبت دل میں ہو، محمد سے سچا پیار ہو، اسلام سے سچی محبت ہو، اسلام کے دامن کرم سے سچے جذبوں کے ساتھ انسان وابستہ ہو، تو پھر 313 ہو کر ہزاروں لاکھوں کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ آج ہمارے جو وزراء ہیں، جو امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ٹکر نہیں لے سکتے، وہ سپر پاور ہے، ہم فلاں سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہم فلاں بڑے کافر سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر ان کے اندر ایمان ہو، یہ سچے مومن ہے، یہ محمدی روح ان کے اندر اگر ہو، تو پھر یہ امریکہ کا سپر پاور نہیں مانتے۔ سپر پاور اللہ کی ذات ہے، سپر پاور رسول اللہ کی ذات ہے کہ جب اسلام کی باری آئے، جب ایمان کی باری آئے، یہ تو بڑی اس سے بڑی بے غیرتی کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا گھٹیا پن کون سا ہو سکتا ہے کہ دشمن تمہارے گردن پر تلوار رکھ دے، تمہاری کشمیر میں تمہارے بہنوں بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، برما میں کس کے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، فلسطین پر کس پر ظلم ہو رہے ہیں، چیچنیا، بوسنیا اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، ہر جگہ جو ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمان ہیں؟ آج پوری دنیا پر 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان انتشار کا شکار ہو چکے ہیں، مسلمان تقسیم ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو کہیں لسانیت زبان کے نام پر انہیں تقسیم کیا جا رہا ہے، کہیں قبائل کے نام پر انہیں تقسیم کیا جا رہا ہے، کہیں مسالک کے نام پر انہیں تقسیم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم کہ جو مسلمانوں کی حیبت روب اور دبدبے سے ہمیشہ ان کی ٹانگیں کانپتی رہی ہیں، ہمیشہ وہ مسلمانوں سے ڈرتے رہے ہیں، 313 مسلمان ہو کر ہزاروں لاکھوں کو شکست دے سکتے ہیں، تو آج تو پوری دنیا پر 1 ارب مسلمان ہے۔ لیکن فرق یہ ہے انسان کے اندر غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر اگر غیرت ایمانی ہو جائے، ہمارے حکمران یہ انگریز کا ٹاؤٹ نہ بنے، یہ مسلمان بنے، انہوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اللہ کے محبوب کی بھی گستاخی ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی بھی گستاخی ہو رہی ہے، رسول اللہ کے صحابہ کرام کی بھی گستاخی ہو رہی ہے۔ غیر مسلم، یہ کافر، یہ اسلام کے دشمن، یہ پوری ٹیمیں بنا کر، یہ پورے گروہ بنا کر اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آج کل آپ نے شاید ٹی وی میں دیکھا ہو کہ پوری پاکستان میں آج یوم تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بنایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کہ انسان کے جو پرائیویٹ اعضاء ہوتے ہیں کہ جن کا نام انسان اپنے زبان پر کسی محفل میں نہیں لا سکتا، اس پر آپ کلمہ طیبہ لکھ کر سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جا رہا ہے۔ انسان کے غلط قسم کے اعضاء، وہ اعضاء کہ جن کی شریعت نے کہا ہے کہ ان اعضاء کو چھپا کے رکھے، کسی کے سامنے ان اعضاء کو کھولنا بھی نہیں، ان اعضاء پر ان بدبختوں نے، ان لعنتیوں نے جگر گوشہ رسول سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام انسٹاگرامی میں ان لائنوں نے لکھ کر سوشل میڈیا پہ وائرل کیا ہے۔ آج ہر جگہ کہیں رسول اللہ کی بے عربیاں ہو رہی ہیں، کہیں رسول اللہ کی اولاد کی بے عربیاں ہو رہی ہیں، کہیں رسول اللہ کے صحابہ کرام کی بے عربیاں ہو رہی ہیں۔ ہر جگہ مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہیں پتا ہے لوگوں کو کہ یہ حکمران، یہ بدبخت، ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں، ان کے دل میں رسول کی اولاد کی، صحابہ کرام کی، اسلام کی مقدسات کی کوئی اہمیت ہی نہیں کہ وہ ان کے خلاف پر کارروائی کریں گے۔ آج ساری دنیا کا مسلمان دکھ کی حالت میں اور قرب کی حالت میں ہے۔ خود سوچے کہ میرے اولاد یہ سن کر ہمارے دلوں پہ کیا چھریاں چل رہی ہیں کہ کیسے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب کی بیٹی کا نام کس جگہ پہ لکھا، جنہوں نے اللہ کے محبوب کا نام اور اللہ کا نام کلمہ طیبہ کیسی گندی جگہوں پہ لکھا۔ کیا وہ لوگ
آج وہ لوگ دندراتے پھر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی حکومت کام نہیں کر رہی۔ کیا یہ ہم مسلمان ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں، ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے، ہمارے یہ ہو گیا ہے، فلاں معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو معاملات تو ایسے ہونے ہیں کہ تم نے امت، تم نے رسول کا دل دکھایا ہے، تم نے رسول کے خدا کا دل دکھایا ہے، تم نے رسول کے محبوب کا دل دکھایا ہے، تم نے سیدہ زہرا پاک کا دل دکھایا ہے، تم نے ہزاروں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو پارا پارا کیا ہے۔ تم پر ایسی مصیبتیں اسی طرح منڈاتی رہیں گی جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کرو گے، جب تک ہمارے حکمران، ہمارے بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ میدان امن میں آ کر رسول اللہ، آپ کی علیہ اتحاد اور اسلام کے تمام مقدسات کی حفاظت نہیں کرتی، اس وقت تک ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں، سچی توبہ کریں، کچھ کے ہمارے حکمران میدان امن میں آئیں، سلطان محمود غزنوی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین بن کر رسول اللہ کی اولاد اور اسلام کے تمام مقدسات کی حفاظت کریں۔ پھر دیکھیں میرے رب کے انوار و تجلیات کی کیسے بارش ہوتی ہے، پھر ہمارے ملک کے حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر وہ بدل والے 313 آ جائے تو پھر ہزاروں سے غالب آ جا سکتے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، غیرت ایمانی ہو تو پھر 313 ہزاروں پہ غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، جو کہا گیا ہے سنا گیا ہے، مالک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آباد نے سنت نہیں ادا فرمائی، صفوں کو بسم اللہ نے اپنی سنت ادا